شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز، انبیاء کرام علیہم السلام اور خوف خدا۔ دوستو، خوف خدا کے سچے واقعات کا یہ سلسلہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام سے شروع کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور خوف خدا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو نصیحت فرمائی، میرے پیارے بیٹے، قبر میں اس حال میں ہرگز داخل نہ ہونا کہ تیرے دل میں ذرا برابر تکبر ہو، اس لیے کہ کبریائی کی چادر اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس چادر کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، قبر میں اس حال میں بھی ہرگز داخل نہ ہونا کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہو، اس لیے کہ بدبخت گمراہ آدمی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ 300 سال رونے سے آنکھوں کے نیچے کھالیاں پڑ گئی۔ وہب بن ورد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بیٹے کے متعلق عتاب فرمایا اور کہا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہونا۔ تو آپ 300 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے کھالیاں سی بن گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور خوف خدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک اپنی لغزش کے باعث روتے رہے، نیز توبہ کی قبولیت کے بعد بھی اپنا منہ چھپائے رکھتے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت پر اصرار کیا تو آپ فرمانے لگے، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، مجھ سے اس طرح ڈرا کرو جیسے شیر سے ڈرا کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، خوف کا اثر دل میں ہوتا ہے۔ دل میں خوف ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دنیاوی لذتوں سے دل بیزار رہے اور خاک ساری اور فروتنی پائی جائے۔ عاقبت کا اندیشہ اور آخرت کا محاسبہ و مواخذہ دل میں سمائے، اور تکبر، حسد، حرص دنیا باقی نہ رہے، اور مانند اس کے ہو جائے جس کو شیر نے منہ میں پکڑا ہوا ہو، نہ کھانے کی سدھ رہے، نہ طاقت جماع کی باقی رہے۔ اور خوف والے کے بدن کی علامت زردی اور لاغری ہے، گناہ کی خواہش نہیں رہتی، اور جو شہوت سے باز رہے اس کو صاحب عفت کہتے ہیں، اور حرام سے اپنے آپ کو باز رکھے اس کو صاحب ورع کہتے ہیں۔ اگر شبہات سے یا ایسے حالات سے جس میں اندیشہ حرام کا ہو اس سے بچے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام۔ حضرت عبدالعزیز ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی آواز بیٹھ گئی۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، صدیقین کی آواز صاف ہے اور میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ بہت روئے اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو آپ بہت بد دل ہو گئے اور آپ کا رنج و غم بڑھ گیا۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ وحی آئی، اے داؤد، تجھے اپنا رونا یاد ہے، گناہ یاد نہیں؟ عرض کیا، یا اللہ، میں اپنا گناہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ میرا حال تو یہ تھا کہ جب میں زبور کی تلاوت کرتا تھا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا، چلتی ہوئی ہوا رک جایا کرتی تھی، پرندے میرے سر پر سایہ فگن ہو جایا کرتے تھے، اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یا الہی، یہ کیسی وحشت ہے جو تیرے اور میرے درمیان پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، وہ اطاعت کا انس تھا، یہ گناہ کی وحشت ہے۔ اے داؤد، آدم میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، اسے فرشتوں کا مسجود بنایا، اسے اپنے اکرام کی خلت پہنائی، اپنے تاج کا وقار اس کے سر پر رکھا، اور پھر جب اس نے تنہائی کا شکوہ کیا تو میں نے اپنی باندی حوا سے اس کا جوڑا بھی بنایا اور اسے اپنی جنت میں رہنے کا شرف بھی بخشا۔ پھر اس نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ذلیل اور برہنہ کر کے اپنے سے دور کر دیا۔ اے داؤد، میری بات سن، میں حق کہتا ہوں، اگر تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم تیری اطاعت کریں گے، جو تو مانگے گا وہ دیں گے، اور اگر تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم تجھے نظر انداز کریں گے۔ اس کے باوجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تجھے قبول کر لیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انمول واعظ۔
حضرت یحییٰ بن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نوحہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا ترک کر دیتے اور عورتوں کے پاس بھی نہ جاتے۔ پھر جب ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک ممبر جنگل میں نکالا جاتا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے تھے کہ وہ آواز بلند اعلان کریں، یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے۔ اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے، بت کدے اور عبادت خانے گونج اٹھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ سننا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والی پردہ نشین خواتین آتی اور لوگ بھی جمع ہوتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے، ممبر پر تشریف رکھتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ممبر کو گھیر لیتے، ہر صنف کے افراد الگ الگ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے تو پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے، لوگ چیخنے چلانے لگتے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے۔ اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی درندے اور کچھ انسان بھی مر جاتے۔ پھر قیامت کی دہشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر گریہ فرماتے۔ اس سے ہر صنف کے بہت سے افراد مر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے تو آپ عرض کرتے، ابا جان، آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار وحشی درندے، حشرات الارض بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سن کر دعا مانگنے لگتے۔ اسی اثناء میں بنی اسرائیل کا کوئی عابد آواز بلند کہتا، اے داؤد، تو نے جزا مانگنے میں جلدی کی ہے۔ راوی کہتے ہیں اتنا سنتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ داؤد علیہ السلام کی مناجات۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیفیت دیکھتے تو ایک چارپائی منگواتے اور مرنے والوں کو اس پر لٹاتے اور یہ منادی کراتے کہ اگر کسی کا دوست، عزیز یا شناسہ داؤد کے اجتماع میں تھا تو وہ چارپائی کے پاس جائے اور اپنے مردہ کو اٹھا لے، اس لیے کہ جنت اور دوزخ کے ذکر نے اسے ہلاک کر ڈالا ہے۔ ایک عورت چارپائی لے کر آتی ہے اور اس پر اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے لٹاتی ہے، اے وہ شخص جسے دوزخ کے ذکر نے ہلاک کر دیا، اے وہ شخص جسے خوف خدا نے قتل کر دیا۔ اب حضرت داؤد کو افاقہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے عبادت خانے میں چلے جاتے، اندر سے دروازہ بند کر لیتے اور عرض کرتے، اے داؤد کے مالک، کیا تو داؤد سے ناراض ہے؟ حضرت داؤد اسی طرح اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر دستک دیتے اور عرض کرتے، میں جو کی ایک روٹی لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کچھ تناول فرما لیں اور اپنے مقصد پر تقویت بھی حاصل کر لیں۔ آپ اس روٹی میں سے کسی قدر کھاتے اور پھر بنی اسرائیل میں تشریف لے جاتے۔ 30,000 افراد کا خوف خدا سے ہلاک ہو جانا۔ یزید رکاشی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام 40,000 افراد سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں واعظ و نصیحت فرمائی، اللہ سے ڈرایا، یہاں تک کہ ان میں سے 30,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس 2 باندیاں تھیں جن کے سپرد یہ کام تھا کہ جب حضرت داؤد خوف خدا کی وجہ سے تڑپنے لگیں اور بے ہوش ہو جائیں تو یہ دونوں باندیاں آپ کے اعضاء کو لپٹ جائیں تاکہ آپ کے جسم کے جوڑ سلامت رہیں۔ سرخ کیڑے کا روزانہ 1000 مرتبہ اللہ کی حمد کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ مٹی میں ایک سرخ کیڑا نکلا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ بول اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھا کروں، اللہ پاک ہے اور اللہ کی حمد ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور میری ہر شب اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر شب 1000 بار یہ پڑھوں۔ اے اللہ، حضرت محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر سلامتی فرما۔
اب آپ کیا کہتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر شرمندہ ہو گئے، اللہ سے ڈر کر توبہ کی اور پھر اسی پر بھروسہ کیا۔ آنسوؤں سے گھاس اگ گئی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن برابر سجدے میں پڑے روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے گھاس اگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد تم کیوں روتے ہو؟ اگر تم ننگے بھوکے پیاسے ہو تو بتلاؤ تاکہ میں کپڑا اور پانی بھیجوں۔ اس پر انہوں نے ایسا سانس لیا کہ ان کے سانس کی گرمی سے لکڑی میں آگ لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ میرا گناہ میری ہتھیلی پر نقش فرما دے تاکہ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ پھر جب وہ کھانے پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو اپنے اس نقش کو دیکھ کر روتے، اور اتنا کہ پیالہ جو پانی سے نہ بھرا ہوتا ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی طاقت زائل ہو گئی۔ ارشاد ہوا، اے داؤد تم رونے کا تو ذکر کرتے ہو اور تمہیں خطائیں بھول گئیں۔ عرض کی، اے اللہ میں اپنی خطاؤں کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ اس سے پہلے میں جب زبور پڑھتا تھا تو نہر میں بہتا ہوا پانی تھم جاتا، چلتی ہوئی ہوائیں رک جاتیں، اڑتے ہوئے جانور میرے سر پر اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جاتے، اب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں رہی۔ اے اللہ یہ کیسی وحشت ہے اور کیسی نفرت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے داؤد وہ طاعت و بندگی کا انس تھا اور یہ معصیت کی وحشت ہے۔ اے داؤد آدم میرا بندہ تھا، اسے میں نے اپنے دست لطف سے پیدا کیا، اپنی روح اس میں پھونکی، ملائکہ کو اس کے سجدے کا حکم دیا، کرامت و بزرگی کا لباس اسے پہنایا اور وقار کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ اس نے اپنی تنہائی کا گلہ کیا تو میں نے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو بہشت میں رکھا۔ اس نے ایک خطا کی تو میں نے اسے ننگا کر کے اپنی بارگاہ سے زمین پر بھیج دیا۔ اے داؤد تو سن اور حق کو سمجھ کہ تو ہماری طاعت و بندگی کرتا تھا تو ہم تیرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے تھے۔ تو نے جو سوال کیا ہم نے پورا کیا، تو نے گناہ کیا ہم نے مہلت دی، اس کے باوجود اب بھی توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کرو گے تو ہم قبول کر لیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور خوف خدا کی حالت۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے تھے، اے میرے پروردگار مجھے رونے والی ایسی آنکھیں عطا فرما جو آنسو بہا کر روئیں اور آپ کے خوف سے پاک کر دیں، پہلے اس کے آنسو خون بن جائیں اور داڑھیں انگاریں بن جائیں۔ جو آج روئے گا وہ کل رونے سے بچ جائے گا۔ اسماعیل بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زیادہ رونے کی وجہ سے ملامت کی جاتی تو آپ فرماتے، تم مجھے رونے کے دن سے پہلے اور ہڈیوں اور جبڑوں کے جلنے سے پہلے رونے کے لیے چھوڑ دو، اور اس سے پہلے بھی کہ میرے متعلق نہایت طاقتور فرشتوں کو حکم دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں رونے کے دن سے پہلے اپنے آپ کو رلاتا ہوں، اور جب رونا فائدہ نہ دے اس سے پہلے اپنے آپ کو رلاتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک انگارہ منگایا اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا، جب وہ جلنے لگا تو اسے اٹھا لیا اور فرمایا، اللہ کے عذاب سے حفاظت۔ جب اولو العزم رسولوں کا یہ حال ہے تو ہم گنہگاروں کو تو خوب اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر خشیت الہی کا اثر۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کبھی اپنا سر مارے حیا کے آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ وفات پائی اور دعا میں یوں عرض کیا کرتے، الہی اگر میں اپنی خطا یاد کرتا ہوں تو زمین باوجود وسعت کے مجھ پر تنگ ہو جاتی ہے، اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو جان میں جان آ جاتی ہے۔ تو پاک ہے اے خدایا، تو پاک ہے۔ میں تیرے بندوں میں سے جو طبیب ہیں ان کے پاس گیا کہ میری خطا کا علاج کریں، وہ سب کے سب تجھے ہی بتلاتے ہیں، تو خرابی ہے اس کی جو تیری رحمت سے اپنی آس توڑ لے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا گناہ یاد کیا، اسی وقت چیختے اپنا ہاتھ سر پر رکھے اٹھے، یہاں تک کہ پہاڑوں میں چلے گئے۔ آپ کے گرد درندے اکٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ،
مجھے تم سے کچھ مطلب نہیں، مجھ کو وہی چاہیے جو اپنی خطا پر رو دے اور میرے سامنے روتا ہوا آئے، اور جو خطا دار نہیں اس کا دعود خطاوار کے پاس کیا کام ہے۔ اور جب آپ کو کوئی کثرت گریہ سے منع کرتا تو آپ فرماتے، مجھے رونے دو پہلے اس کے کہ رونے کا دن ہاتھ سے جاتا رہے اور ہڈیاں جل جائیں اور آتشیں بھڑک اٹھیں، اور پیشتر اس کے کہ میں ایسے فرشتوں کے حوالے ہوں جو بہت طاقتور ہیں اور خدا کا ہر حکم مانتے ہیں، جیسا وہ کہتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور خوف خدا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو آپ حیا کی وجہ سے بھاگنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم کو اس درخت کے پھل کھانے سے روکا ہوا نہیں تھا، اور کیا تم کو یہ اطلاع دے کر خبردار نہیں کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے تمہیں ہر حال میں بچنا ہوگا۔ حدیث میں اس کی تفصیل یہ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لمبا آدمی بنایا تھا، قد کا طول 60 ہاتھ اور عرض 7 ہاتھ تھا، سر پر بہت بال تھے جیسے کھجور کا درخت۔ جب انہوں نے درخت کو چکھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو بدن پر سے کپڑے گر گئے، ستر نظر آنے لگا، جنت میں دوڑتے پھرتے تھے۔ پھر ایک درخت میں بال الجھ گئے، یہ اس سے چھڑانے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے آدم کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، نہیں اے رب، میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ آنسوؤں کے پانی سے پھول کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر اس قدر روئے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے پیدا ہو گئے، اور اسی پانی سے حق تعالیٰ نے خوشبودار پھول پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ندامت اور گریہ زاری سے آپ کی ابدیت کو پختہ فرما کر اس درجے پر پہنچا دیا جس درجہ ابدیت پر تاج خلافت عطا ہوتا ہے اور علم الہی میں تجویز ہو جاتا ہے۔ ایک لغزش پر 300 سال ندامت کا رونا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنی لغزش کو یاد کرتے ہوئے ایک طویل عرصے تک روتے رہے، یہاں تک کہ ندامت کے باعث آسمان کی طرف نگاہ بھی نہ کی۔ فرشتے آپ کی زیارت کے طالب ہوئے تو حضرت جبریل پیام الہی لیے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا آسمان کی طرف نگاہ تو اٹھائیے، نیز آج تک اوپر نظر نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس لغزش کے باعث سر اوپر اٹھانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ ایماندارو ذرا غور کرو، قیامت کے روز گناہوں کے باعث جو حال ہوگا اس کے بارے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے۔ وہب نے کہا، آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد 300 سال تک روئے اور لغزش ہو جانے کے بعد کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہ اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور خوف خدا۔ سلیمان علیہ السلام کی خار پشت سے گفتگو۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ایک پیالہ آب حیات کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نزدیک لائے اور کہنے لگے، حق تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ یہ جام نوش کریں تو قیامت تک نہ مریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں انس و حیوانات سے اس بات کا مشورہ کیا، سب نے یک زبان ہو کر کہا، مبارک ہے، پیجیے اور حیات ابدی حاصل کیجیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اندیشہ کیا کہ کوئی اس مشاورت سے خالی تو نہیں رہا، ایک خار پشت باقی رہ گیا تھا۔ سو خیال میں گزرا اور اسے بھی بلانے کے لیے گھوڑے کو بھیجا، وہ اس کے ساتھ نہ آیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کتے کو بھیجا، خار پشت اس کے ساتھ چلا آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے ساتھ کچھ مشورہ کرنا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ گھوڑے سے زیادہ کون سا جانور شریف ہے جو تو اس کے بلانے سے نہ آیا، اور کتا جو سب جانوروں سے خسیس اور نجس و ناپاک جانور ہے اس کے ساتھ چلا آیا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ خار پشت بولا، گھوڑا اگرچہ شریف ہے لیکن بے وفا ہے، یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سوار کو گرا دے، دوسرے یہ کہ دشمن کو بھی اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اور کتا ہر چند کے خسیس و نجس ہے لیکن وفادار ہے، ایک لقمہ کسی کا کھاوے تو ساری عمر اسی کا احسان نہ بھولے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے کہا، ایک جام آب حیات کا میرے پاس بھیجا گیا ہے اور اس کے پینے یا نہ پینے کا مجھے اختیار ہے۔
سب نے مجھے اس کے پینے کی رائے دی ہے، بھلا تیری اس میں کیا صلاح ہے، پیوں یا نہ پیوں؟ خار پشت نے کہا، یہ آب حیات فقط آپ کے لیے آیا ہے یا سب عیال و اطفال و عزیز بھی اسے پئیں گے؟ فرمایا، مجھ اکیلے کو اس کے پینے کا حکم ہے۔ خار پشت بولنے لگا، تو اس کا پینا مناسب نہیں، کیونکہ ہر ایک عزیز تمہارے روبرو جب مرے گا تو ان کے غم و ماتم سے یہ جان شیریں آپ کو تلخ ہوگی۔ عزیز دوست، جب کوئی نہ رہا تو زندگانی حیف ہے۔ یہ بات سلیمان علیہ السلام کو پسند آئی اور وہ آب حیات واپس کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور خوف خدا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا اشتیاق پیدا ہوا کہ آپ مسلسل 10 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دوبارہ روشنی بحال فرما دی۔ پھر 11 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی پھر ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور آنکھیں پہلے کی طرح صحیح و سالم دیکھنے لگیں، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ عشق الہی کا غلبہ مزید تیز ہوا اور اسی طرح 11 برس تک زارو قطار روتے رہے اور پھر 11 بزر روتے ہوئے گزر گئے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی پھر جواب دے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر روشنی عطا فرما دی، نیز خطاب بھی فرمایا، اے میرے شعیب، اگر تم جنت کے طالب ہو اور دوزخ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سنو، تمہیں جنت عطا کی اور دوزخ کو تم پر حرام ٹھہرایا، اب تو خوش ہو جاؤ۔ آپ نے عرض کیا، الہی، نہ مجھے جنت کی طلب ہے نہ میں جہنم کے ڈر سے روتا ہوں، میں تو صرف اور صرف تیرے عشق میں مبتلا ہوں۔ آواز آئی، اچھا پھر روتے رہیے اور اپنے عشق کی تکمیل کرتے رہیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور خوف خدا۔ آپ کی ولادت سے سارے بت سرنگوں ہو گئے۔ آپ سائرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو اسی رات یہاں کے بت خانوں میں سارے بت سرنگوں ہو گئے اور وہ بت یہ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ، اسحاق نبی اللہ۔ بعد ازاں جب آپ بڑے ہوئے اور رسالت کی چادر پہنی تو ہمیشہ طاعت و نماز میں مشغول رہتے، کسی بھی وقت یاد الہی سے خالی نہ رہتے، ہمیشہ ڈر کے مارے کانپتے رہتے۔ چنانچہ قصص الانبیاء میں لکھا ہے، جب رات ہوتی تو آپ گلے میں زنجیر ڈال کر پیٹھ باندھ لیتے اور ساری رات اسی طرح بسر کرتے اور دن کو تبلیغ و رسالت کا کام کرتے۔ چنانچہ آپ کی ساری عمر اسی طرح بسر ہوئی۔ آپ کو معجزہ وصف یہ ملا کہ آپ کی نسل سے 70 پیغمبر مرسل پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے صاحب ملت بنے۔ سارے درویش، انبیاء، اولیاء خوف الہی کے مارے اسی طرح پگھلتے آئے ہیں جیسے سونا کٹھالی میں، اس واسطے کہ اپنا انجام کسی کو معلوم نہیں کہ جہاں سے کیسے بچا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خوف خدا۔ 2 میل تک دل کی دھڑکن کی آواز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی خطا یاد آتی تو غشی طاری ہو جاتی اور ان کے دل کی آواز 1 میل کے فاصلے سے سنائی دیتی تھی۔ کسی نے آپ سے کہا، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، پھر اس قدر غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب میں اپنی خدا کو یاد کرتا ہوں تو دوستی کو بھول جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لغزش کا جب ذکر کیا جاتا تو ان پر غشی طاری ہو جاتی اور میل 2 میل سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ جبار تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آپ نے کوئی خلیل، گہرا دوست دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ڈرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے جبرائیل، جب میں اپنی لغزش کو یاد کرتا ہوں اور اس کے انجام پر غور کرتا ہوں تو اپنی خلت بھی بھول جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب انبیاء کرام، اولیاء صالحین اور زاہدین کا یہ حال ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب نماز میں مشغول ہوتے تو میل بھر کے فاصلے سے ان کی آہ و بکا کی آواز سنائی دیتی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آواز آتی۔ عبداللہ بن ریاح انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے کعب سے تفسیر سنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ حالت تھی، جب جہنم کا ذکر ہوتا تو جہنم کی وجہ سے بہت درد مند ہو جاتے اور جہنم کی وجہ سے بہت آہیں بھرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خوف خدا۔ حضرت موسیٰ اور تمنائے دیدار الہی۔ حضرت موسیٰ نے جب تمنائے دیدار الہی کی تو رب ارنی کہا، میرے رب مجھے زیارت سے نوازیے۔ جواب آیا، لن ترانی،
تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اس کلام کے بعد حضرت کلیم اللہ کو کسی نے بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غمی اور خاموشی کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، جسے اس کا مالک فرما دے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو وہ غمناک کیوں نہ رہے۔ ایک مرتبہ آپ کوہ طور پر مناجات میں محو تھے کہ ارشاد ہوا، میرے کلیم تم نے بھوکا پیاسا اور پریشان رہنا کیوں پسند کر لیا ہے؟ آپ کے دل سے ایک ہوک سی بلند ہوئی اور پھر عرض گزار ہوئے، الہی تجھے سب کچھ معلوم ہے۔ جب تو نے فرما دیا کہ لن ترانی، اسی وقت سے میری بھوک اور پیاس مٹ چکی ہے، آرام و سکون ختم ہو گیا ہے، اب میں نے غم کو اپنا مونس و ہمدم بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم میرے دیدار کے طالب ہو اور محشر میں میری ملاقات کے تمنائی ہو تو شکم سیری سے پرہیز کرو، قلب و جگر کو پیاسا رکھو، آنکھوں کو نمناک اور دل کو ماہی بے آب کی طرح تڑپنا رہنے دو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور خوف خدا، کثرت گریہ سے رخسار پھٹ گئے اور دانت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتنا روئے کہ ان کے رخسار پھٹ گئے، ان پر سے گوشت اور چمڑا غائب ہو گیا اور بالآخر ان کے دانت واضح طور پر نظر آنے لگے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے یہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، فرمایا، بیٹا مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اگر میں تمہارے دانتوں کو چھپانے کا بندوبست کروں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے عرض کی، بہت بہتر، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اون لے کر اس سے ایک پھاہا سا بنایا اور آپ کے چہرے پر رخساروں کی جگہ رکھ دیا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام جب رونا شروع کرتے تو وہ پھاہا تر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اس گیلے پھاہے کو اتار کر اس کی جگہ نیا پھاہا رکھ دیتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر روتے اور پھاہا پھر آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اسے پھر بدل دیتی اور کئی بار ایسا ہی ہوتا رہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گریوزاری اور خوف جہنم۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کو نصیحت کرتے تو لوگوں سے پوچھ لیتے، تم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے؟ اگر آپ بیٹھے ہوتے تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی زیادہ رقت قلبی کا لحاظ رکھتے ہوئے قیامت اور جہنم کا ذکر نہ کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی رقت قلبی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مجمع میں ایک طرف سر ڈھانپ کر چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں دیکھ نہ سکیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور حسب معمول وعظ شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے؟ چونکہ لوگوں کو آپ کی موجودگی کا علم نہیں تھا، اس لیے سب نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، لہٰذا بڑے رقت امیز لہجے میں اپنے وعظ کا آغاز کیا اور فرمایا، بھائیو میری باتیں غور سے سنو، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو۔ ابھی ابھی جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک درجہ تیار کر رکھا ہے جس کا نام وادی سکوان ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ بنایا ہے جس کو غضبان کہا جاتا ہے۔ جہنم کی اس وادی سے صرف وہی بچ سکے گا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب آپ کا یہ وعظ سنا تو ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور سر میں خاک ڈالتے ہوئے جنگل کی طرف چل دیے۔ آپ کی حالت دیکھ کر سب لوگ بھی روتے رہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل دیے مگر جنگل میں تلاش بسیار کے باوجود آپ کو نہ پا سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کی گمشدگی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ آپ کو چارپائی پر ڈال کر آپ کے گھر واپس لائے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ لوگوں نے ان کو سب کچھ بتا دیا جس سے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو صبر نہ کر سکی اور اپنی لاٹھی اٹھائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑیں۔ آپ کی والدہ 3 دن تک مسلسل آپ کو تلاش کرتی رہیں مگر آپ نہ ملے۔ بالآخر آپ کی والدہ نے چند چراواہوں کو دیکھا جو جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے،
انہوں نے چرواہوں سے پوچھا آپ کے بارے میں کہ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ چرواہوں نے کہا اور تو ہمیں کچھ معلوم نہیں، البتہ گزشتہ رات ہم نے اس پہاڑ سے کسی آدمی کی آواز سنی تھی جو یہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس جہنم میں وادی سکوان بھی ہے، ہائے افسوس وہاں غضبان پہاڑ بھی ہے، ہائے افسوس جہنم کی آگ کتنی سخت گرم ہے۔ آپ کی والدہ پہاڑ کی طرف گئیں تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں غم زدہ اور پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی کچھ کہے جا رہے ہیں جو چرواہوں نے بتایا تھا۔ انہوں نے آپ کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پھر ساتھ لے کر واپس گھر کی طرف لوٹ آئیں۔ گھر آ کر آپ کی والدہ نے جو کی روٹی اور گوشت آپ کے سامنے رکھا اور کہنے لگیں، بیٹا اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے اولاد پر جس حق کی قسم اٹھائی ہے میں تجھے اسی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، میری بات مان جا، یہ کھانا کھا لے اور کم از کم آج کی رات ہی آرام کر لے، یہ بوسیدہ کپڑے بھی اتار دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں کی ممتا کے سامنے مجبور ہو گئے اور رو پڑے، لیکن پھر کھانا تناول کرنا شروع کر دیا اور کھانے کے بعد سو گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاؤں کو ہلا کر آپ کو بیدار کر دیا اور کہنے لگے، جناب یحییٰ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ شاید آپ کو میرے گھر سے بڑھ کر اور کوئی اچھا گھر مل گیا ہے جس کی وجہ سے آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اگر آپ میری جنت کو ایک بار دیکھ لیتے تو ساری عمر اس کے شوق میں ہی روتے رہتے، اور اگر آپ میری تیار کی ہوئی آگ کو دیکھ لیتے تو اس کے خوف سے آپ کی ہڈیاں پگھل جاتیں۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے اور شدت غم سے روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کی میت ہی دیکھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کسی بدبخت ظالم نے قتل کر دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہم عمر دوستوں کو جواب۔ حضرت یحییٰ بن زکریا جب بچے تھے تو بیت المقدس میں عبادت کرتے، جب لڑکے انہیں کھیل کود کی طرف بلاتے تو فرماتے کہ بھائی اللہ نے مجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں فرمایا۔ جب 15 کا سن ہوا تو مخلوق سے نکل کر صحرا میں چلے گئے۔ ایک دن ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام ان کے تعاقب میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ کم پانی میں پاؤں رکھے کھڑے ہیں اور پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہیں اور عرض کر رہے ہیں، اے اللہ قسم ہے تیری ذات کی، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تیرے نزدیک کیا رتبہ رکھتا ہوں میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا۔ اور اس قدر روتے کہ ان کے رخسار پر گوشت باقی نہ رہتا، دانت نکل آتے۔ بچپن میں خوف خدا کا انداز۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ خوف الہی سے اس قدر روئے کہ رخسار مبارک کا گوشت گل گیا۔ الغرض ایک روز پہاڑ پر سر سجدے میں رکھ کر رو رہے تھے۔ آپ کی والدہ صاحبہ بھی وہاں جا نکلیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر شفقت فرمانے لگی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید ملک الموت ہے، اس لیے کہا کہ ذرا ٹھہر جا تاکہ میں والدہ کا دیدار کر لوں۔ یہ سن کر آپ کی والدہ صاحبہ نے نعرہ مار کر کہا، اے جان مادر میں ملک الموت نہیں، میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ چل اور کھانا کھا لے۔ الغرض حکم عدولی نہ کر کے آپ والدہ کے ہمراہ گھر آئے اور والدہ صاحبہ نے فرمایا، اے یحییٰ تو ابھی بچہ ہے، تو نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کے سبب تو اس قدر روتا ہے۔ عرض کی آپ سچ فرماتی ہیں، لیکن اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں ڈال دیں تو کیا آپ مجھے چھڑا سکتی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی پس پھر آپ پر واجب نہیں کہ مجھے رونے اور یاد الہی سے باز رکھیں، کیونکہ مجھے اس کی تدبیر آج ہی کرنی ہے تاکہ میں روز قیامت عذاب دوزخ سے رہا ہو سکوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور خوف خدا۔ ظاہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کو آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا،
تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا تھا میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ اور بعد میں آپ کا بدن بھی جھک گیا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے 3 قاصد آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خوف خدا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ ان کو ایک قبر پر لے گئے اور قبر پر لے جا کر آپ نے مردے سے کہا قم بِإِذْنِ اللہ، تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبر میں سے اٹھا، اس کے بال سفید تھے مگر اس کا چہرہ جوانوں جیسا لگ رہا تھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نوح علیہ السلام کا نیک بیٹا ہوں۔ ایک بیٹے کا تو کفار کے ساتھ حشر ہوا اور وہ ڈوب گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے مرے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے؟ اس نے کہا کہ 4000 سال ہو گئے ہیں۔ پھر پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں قبر میں تھا اور جب میں نے قم بِإِذْنِ اللہ سنا تو میں نے یوں سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے تمام بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے قیامت کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کی سختیوں سے بچوں کے بھی بال سفید ہو جائیں گے اور بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، باوجود یہ کہ انہیں روح اللہ کا اعزاز حاصل تھا۔ پھر بھی ان کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ پسینے سے ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی تر ہو جاتی۔ در حقیقت ان کا یہ پسینہ سر تاپا خون ہی ہوتا تھا۔ جب روح اللہ کا یہ حال تھا تو بوقت مرگ ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبر والوں سے خطاب۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کی مصاحبت میں آپ کے ہمراہ رہتے تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے، کہ ہمراہ قبرستان میں ایک قبر پر کھڑے تھے۔ اسی موقع پر آپ کے حواریوں نے قبر کی تاریکی، اس کی تنگی اور اس کی وحشت کا ذکر کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں اس سے بھی زیادہ تنگ و تاریک مقام پر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فراخ کرنا چاہا تو اسے فراخ کر دیا۔ احیاء العلوم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حواریوں کی جماعت کے لوگوں، تم گناہوں سے ڈرتے رہو اور ہم لوگ کفر سے ڈرتے ہیں۔ کسی نبی کو برسوں ایک بیماری کی شکایت رہی تو خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی، کیا آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں نے آپ کے دل کو کفر سے معصوم اور محفوظ بنا دیا ہے، اور پھر بھی آپ دنیا کے طالب ہیں؟ اس پر انہوں نے خاک لے کر اپنے سر پر ڈالی اور کہنے لگے اے رب میں راضی ہوں، مجھے آپ کفر سے بچائے رکھیے۔ میں نے تفسیر قرطبی میں سورۃ رعد کے متعلق بروایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا ہے، اگر خدا میں معافی، رحمت اور درگزر کرنے کی صفت نہ ہوتی تو کسی کو عیش گوارا نہ ہوتا، اور اگر اس میں عقاب و وعید اور عذاب دینے کی صفت نہ ہوتی تو سب بھروسہ کر بیٹھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو دیکھا سب برباد ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے، اور پھر فرمانے لگے یہ سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردے سے سوال و جواب۔ آپ نے ندا کی اے بستی والو، جواب آیا لبیک اے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟ تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی ہمارے 2 کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت اور ایک تو اغیت کے ساتھ صحبت تھی۔ آپ نے فرمایا تو اغیت کی صحبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پھر پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے،
جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو غمگین ہو جاتے تھے، حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا پر خرچ کرتے تھے، کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز و ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی کہ رات کو اپنے گھروں میں سب چین سے سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو سب کے سب ہاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ ہاویہ کیا ہے؟ آواز آئی یہ سجین ہے۔ آپ نے پوچھا یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے اور ہماری ارواح کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی، تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں ہاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ پر لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے تو آپ کے جسم سے خون پھوٹ آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک قبر دیکھی تو آپ فرمانے لگے یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے، جب طوفان آیا تو سارے مر گئے، پھر 3 بیٹوں سے نسل چلی، سام، حام، یافس۔ سام سارے سام کی اولاد ہیں، سارے یورپ والے یافس کی اولاد ہیں اور سارے افریقہ والے حام کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سام کی قبر ہے۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کریں۔ آپ نے حکم دیا زندہ ہو کر قبر سے باہر آ جاؤ۔ تو حضرت سام قبر سے باہر آ گئے، بات چیت فرمائی، پھر فرمایا واپس چلا جا۔ کہا اس شرط پر واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ 5000 سال تک موت کی سختی نہیں بھولی۔ ابو عمران جونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سام بن نوح کے دوبارہ زندہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ان کی قبر دکھلا دو۔ لوگ آپ کو ان کی قبر پر لے گئے۔ آپ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اے سام اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ وہب کہتے ہیں سام زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے تو ان کا سر اور داڑھی سفید تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سام جب تمہارا انتقال ہوا تھا اس وقت تو تمہارے بال سیاہ تھے؟ سام نے کہا ہاں اس وقت میرے بال واقعتاً سیاہ تھے، لیکن جب آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو میں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اس لیے قیامت کے خوف سے میری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کو فوت ہوئے کتنا زمانہ ہوا ہے؟ سام نے فرمایا 5000 سال اور اب تک مجھے روح نکلنے کی سختی نہیں بھولی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب قیامت کا ذکر آتا تو گم شدہ بچے والی ماں کی طرح چلا کر روتے اور فرماتے ابن مریم کو قیامت کے ذکر پر خاموش بیٹھنا مناسب نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غار میں سوئے ہوئے سے ناصحانہ کلام۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک دفعہ ایک غار میں گئے جس میں ایک مرد سویا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے دنیا جہان سے بے خبر انسان اٹھو، جاگو، کچھ کام کرو تاکہ اس کی مزدوری اور اجرت حاصل کر سکو۔ اس نے کہا کہ میں نے دونوں جہان کے کام مکمل کر لیے ہیں، میں اب ہمیشہ کے لیے فارغ ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے مرد راہ تم نے کون سے کام کر لیے ہیں؟ اس نے کہا دنیا میرے نزدیک ایک تنکے کے برابر ہے، ساری دنیا کو میں ایک روٹی کے عوض دے دیتا ہوں اور روٹی کتے کو دے دیتا ہوں، جس طرح اسے ہڈی دی جاتی ہے، لہٰذا میں اب ایک مدت سے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو چکا ہوں۔ میں بچہ نہیں ہوں بلکہ بالغ آدمی ہوں، اور چونکہ بالغ ہوں اس لیے مجھے دنیا کے لہو و لعب سے کیا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا اب تم جو چاہو کرو، جب تم دنیا سے فارغ ہو چکے ہو تو مزے سے سو جاؤ، تمہیں اچھی نیند مبارک ہو۔
تم نے تمام کرنے والے کام ایک ہی بار میں کر لیے ہیں۔ سونا اگرچہ سرخ رنگ کا اور خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اگر اسے ہاتھ میں بند رکھو گے تو وہ آگ ہے، چونکہ تیری آنکھ کو راستے پر کوئی چور نظر نہیں آتا، اس لیے تم سونے چاندی کو اپنے اندھے پن کی وجہ سے محفوظ رکھتے ہو۔ حالانکہ کئی دفعہ یوں بھی ہوا ہے کہ ایک جو کے برابر سونے کی خاطر ایمان اور جان دونوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اگر سینکڑوں خزانے بھی تو نے چھپا رکھے ہیں تاہم اس کا اصل مقصد کچھ فائدہ حاصل کرنا ہی ہوتا ہے۔ جب اس سارے خزانے سے انسان کا حصہ صرف ایک روٹی ہے تو پھر خام خواہ دولت جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پانی کے مٹکے کا عارفانہ کلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایسی نہر سے پانی پیا جس کا پانی بہت ہی میٹھا تھا، بلکہ وہ پانی گلاب سے بھی زیادہ خوش ذائقہ تھا۔ وہاں کسی شخص نے اس نہر کے پانی سے مٹکا بھر کر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹکے سے بھی پانی پیا، مگر اس مٹکے کا پانی اتنا کڑوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منہ بھی تلخ ہو گیا۔ آپ مٹکے کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ بات کیا ہے کہ نہر کا پانی اور مٹکے کا پانی ایک ہی ہیں، مگر مٹکے کا پانی اتنا کڑوا ہے کہ میرا منہ بھی تلخ ہو گیا، جبکہ نہر کا پانی شربت کی طرح میٹھا ہے۔ آخر یہ راز کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے مٹکے نے جواب دیا اور وہ بول کر کہنے لگا، اے عیسیٰ، میری مثال ایک بوڑھے آدمی کی طرح ہے جسے ہر وقت موت کا ڈر رہتا ہے۔ میرے پیالے کو نیچے رکھ دو، کیونکہ میں کبھی کوزے کی شکل میں، کبھی مٹکے کی شکل میں اور کبھی کنڈے کی شکل میں ہوتا ہوں۔ خواہ مجھے 1000 بار مٹکا ہی بنایا جائے، پھر بھی مجھے موت کی تنگی یاد رہتی ہے۔ موت کی تلخی کو یاد رکھ کر میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرا پانی بھی کڑوا ہو گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ۔ حضرت تھانوی کے مواعظ میں 2 پیغمبروں کا ذکر ہے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں باہم خالہ زاد بھائی ہیں، رشتہ بھی قریب کا ہے، لیکن ان دونوں کی شان الگ الگ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر خشیت الہی کا غلبہ تھا، وہ ہر وقت روتے رہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا، بھائی صاحب، آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ اتنا خوف کیوں ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم بھی تو ہے۔ دیکھیے، آپ نے روتے روتے اپنے رخسار بھی خراب کر لیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں آپ روتے نہیں، جب دیکھو ہنستے رہتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ حالانکہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں برحق ہیں، دونوں کا حال اپنی اپنی جگہ سچا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ نازل فرمایا۔ اس نے ان دونوں سے عرض کیا، اللہ پاک نے مجھے آپ دونوں کی خدمت میں بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یحییٰ کا حال بھی درست ہے اور عیسیٰ کا حال بھی صحیح ہے۔ خشیت الہی سے رونا بھی برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسکرانا بھی سچ ہے۔ رونا بھی چاہیے اور مسکرانا بھی چاہیے، لیکن فرمایا کہ حضرت یحییٰ کا جو حال ہے وہ تنہائی میں ہونا چاہیے اور حضرت عیسیٰ کا حال جلوت میں ہونا چاہیے، یعنی جب سب کے سامنے ہو تو چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے اور جب تنہائی میں ہو تو اپنے گناہوں پر رونے والا ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ راہ عمل ہے۔ نصیحت آموز خواب۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے، آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے کہ ایک دم ایک شخص حیرانی و پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہا۔ آپ نے علم و وقار کے ساتھ اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب اس کی طبیعت کی شورش رفع ہوئی تو آپ نے اسے معروضات پیش کرنے کو کہا۔ اس نے کہا، حضور، میں نے آج صبح کے وقت ایک نہایت بھیانک خواب دیکھا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں، اچانک ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کنویں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی تھی۔ میں نے شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر کنویں کے منہ پر آ گیا۔ وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنائے۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے، میں نے جو نیچے نگاہ ڈالی تو لرز اٹھا۔
کیونکہ وہ کنواں خشک تھا، اس میں پانی کے بجائے ایک نہایت خوفناک اژدہا تھا جو منہ پھاڑے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور تہہ میں خوفناک اژدہا، دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار ہیں۔ یا خدایا میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر بعد جو میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید اور ایک سیاہ پرندہ ہے اور دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی ہیں اور اس کی جڑ کو قطر رہے ہیں۔ اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی سے اس شاخ کو وہ پرندے قطر رہے تھے وہ بہت جلد شاخ ٹوٹنے والی تھی اور میں دڑہام سے اژدہا کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی نبض ڈوبنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جسم پر لرزہ طاری تھا اور سارا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ حضور میں بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے نا امید نہ فرمائیے، اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھیں۔ فرمایا یہ خواب نہیں حقیقت ہے، مگر افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو۔ سن، وہ شیر فرشتہ اجل ہے کہ جو تمہارے پیچھے ہر وقت لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا یہ تیرا تار حیات ہے، اور وہ دو سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کی تہہ میں جو اژدہا منہ کھولے ہوئے ہے تاکہ تجھے نگل لے، اور وہ تجھے نگل لینے کے انتظار میں تھا۔ یہ اژدہا نہیں، تیری قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن تو نے جانا ہے۔ حقیقت کو خواب سمجھنے والے اب بھی ہوش کے ناخن لے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اس آدمی کے خواب کی تعبیر کی جو واقعتاً ایک حقیقت ہے۔ موت ہر انسان کا پیچھا کر رہی ہے، ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہے۔ دن رات واقعتاً اس کی تار حیات یعنی زندگی کے درخت کو ختم کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب رات ہوئی کب دن ہوا، خدا کا نام تک نہیں لیتے، اور آخر کار یہی ہونا ہے کہ دن رات نے ہمارے تار حیات یعنی درخت زندگی کو کاٹ دینا ہے اور ہم نے دھڑام سے اس اژدہا کے منہ میں گرنا ہے، یعنی آخر کار ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ ہم تمام برے کاموں سے بچ سکیں۔